مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے محمد حسین آزاد کی تذکرہ نگاری آب حیات کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ اردو، عربی، فارسی اور علم لسانیات کے ماہر شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد محمد باقر اور دادا محمد اکبر نے شخصیت کی تعمیر کی۔ محض 4 برس کی عمر سے ہی استاد ذوق کی سرپرستی ملی اور 1854 تک انہی کے ساتھ رہے۔ 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور استاد قاری جعفر علی کے علاوہ سنی شعبے کے استاد مولوی سید محمد سے تعلیم حاصل کی۔ 1854 عیسوی میں استاد ذوق کی وفات کے بعد حکیم آغا جان عیش کی شاگردی میں آ گئے، لیکن ذوق کو ہی ہمیشہ حقیقی استاد تسلیم کیا۔ 1857 عیسوی کی خونی واردات کے بعد دہلی سے لکھنؤ گئے، وہاں مشاعروں اور محفلوں میں شرکت کی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر لکھنؤ کو خیر آباد کہہ کر لدھیانہ پہنچے اور وہاں راجا جیند کے دربار میں شاعری کے جوہر دکھائے۔ 2 برس بعد پنجاب میں ملازمت ملی اور رفتہ رفتہ انجمن پنجاب کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ نظام تعلیمات ڈاکٹر لائٹنر سے آزاد کو انجمن کے جلسوں میں اردو شعر و ادب کے متعلق لیکچر دینے کو بھی کہا۔ اس وقت آزاد کے تعلقات ان سے مخلصانہ تھے اور ان کو اردو سے کافی عقیدت بھی تھی۔ آزاد نے اس انجمن میں شمس ولی اللہ موجد شاعری اردو، شاہ حاتم، شاہ ہدایت، ملک الشعراء، شیخ ابراہیم ذوق وغیرہ موضوعات پر مضامین پڑھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہیں سے باقاعدگی کے ساتھ آب حیات کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ ذوق کے زمانے میں ہی کر لیا ہوگا، کیونکہ ذوق انہی شعراء کے متعلق بتاتے اور آزاد اسے ذہن نشین کر لیتے۔ اسی طرح آب حیات کی تصنیف ایک طویل عرصے پر منحصر ہے۔ مولانا آزاد پر ہمیشہ تنقید و تعریف کے نشتر جاری رہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کا مخالفانہ جواب نہیں دیا۔ ان کی شاعری کو بے حد طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجابی اخبار اور کوہ نور وغیرہ میں ان کے خلاف مضامین چھاپے گئے، لیکن آزاد نے کبھی اپنے مقصد کو نظر انداز نہیں کیا۔ آب حیات کے منظر عام پر آنے کے بعد طرح طرح سے تنقیدیں کی گئیں۔ ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں کہ صادق الاخبار مورخہ 10 مارچ 1881 عیسوی میں ایک مضمون مشتمل احوال مومن شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 24 مارچ کو ایک مختصر سا خط اس اخبار میں شائع ہوا، جس میں آزاد کو ہدف ملامت بنایا گیا تھا کہ انہوں نے آب حیات میں مومن کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا حالی نے اس کے متعلق آزاد کو خط میں لکھا کہ یہ خیال اکثر لوگوں کو ہے کہ آپ نے مذہبی تعصب کے سبب مومن کا حال نہیں لکھا، مگر اس سے بڑھ کر کوئی نحیف اور لوچ خیال نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کی یاوہ سرائی پر کچھ التفات نہ کیجیے۔ آزاد نہایت ہی سلجھے ہوئے ذہن کے مالک تھے۔ وہ کسی بھی طعنہ کشی کا جواب اس طرح دیتے کہ لوگوں کو کہنے کا دوسرا موقع میسر نہ آتا۔ آب حیات پہلی مرتبہ 1880 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور انہوں نے دوسری مرتبہ ترمیم و اضافے کے ساتھ 1883 عیسوی میں شائع کیا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر اسلم کہتے ہیں کہ آب حیات جسے آزاد کی ادبی کاوشوں کا ثمر نو رس کہنا چاہیے، 1880 عیسوی میں زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔ آزاد نے طبع ثانی کے موقع پر اپنی کتاب کو بہتر بنانے کے لیے بڑی جانکاہی سے کام لیا۔ انہوں نے پوری کتاب کو از سر نو مرتب کیا، جن اغلاط کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا تھا انہیں دور کیا اور نئی معلومات میں اضافہ بھی کیا۔ جانکاہی کی ایسی مثال ہمیں دوسرے مصنفین کے یہاں نہیں ملتی۔ انہوں نے آب حیات کے دوسرے ایڈیشن میں ترمیم و اضافے کیے اور اس میں اغلاط کی وجہ مواد کا فراہم نہ ہونا بتایا۔ مومن کے علاوہ ضحاک کو بھی کتاب میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ آزاد پر غالب کی فن اور شاعری کو پوری طرح بیان نہ کرنے اور ذوق کی مدلل مداحی کرنے کا الزام عائد ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کی آزاد نے وہ مدح ستائی نہیں کی جس کا آج کل رواج ہے اور جس کے وہ مستحق ہیں۔ آب حیات آزاد کی زندگی میں 4 مرتبہ 1880 عیسوی، 1883 عیسوی، 1887 عیسوی اور 1896 عیسوی میں شائع ہوئی اور آج بھی حسب ضرورت شائع ہوتی رہتی ہے۔
اسے لکھنے کی وجہ آزاد کی شاعری میں دلچسپی تھی اور اس کے علاوہ اس طرح کا تذکرہ موجود بھی نہیں تھا۔ اگرچہ تذکرہ نگاری کا آغاز 1156 میں نکات الشعراء سے ہو چکا تھا، آب حیات کے دیباچے میں اس سے قبل کے تذکروں کے متعلق لکھا ہے کہ ان سے نہ کسی شاعر کی زندگی کی سرگزشت کا حال معلوم ہوتا ہے، نہ ہی اس کی طبیعت اور عادات و اطوار کا حال کھلتا ہے، نہ اس سے کلام کی خوبی، نہ زندگی کی سرگزشت، صحت و سقم کی کیفیت کھلتی ہے، نہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معاصروں میں اس کے کلام میں کن کن باتوں میں کیا نسبت تھی۔ انتہا یہ ہے کہ سال ولادت اور سال وفات تک بھی نہیں کھلتا۔ آزاد نے آب حیات کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جس میں انہوں نے شاعری کی تاریخ بھی متعین کر دی ہے۔ پہلے دور میں ولی، آبرو، ناجی، مبارک، حاتم، دوسرے دور میں رنگین، نثار، خان، آرزو، فغاں، ہدایت، تیسرے دور میں مظہر، سودا، قائم، درد، اصل، سوز، میر، چوتھے دور میں انشاء، مصفی، پانچویں دور میں ناسخ، ضمیر، آتش، مومن، ذوق، غالب، دبیر، انیس وغیرہ کو تاریخ کے لحاظ سے شامل کیا ہے۔ نکات الشعراء کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا واقعی آزاد نے جو بیان نکات الشعراء کے حوالے سے دیے ہیں وہ صحیح ہیں؟ کیا آزاد نے میر کی شخصیت کو ہو پیش کیا ہے؟ آزاد نے میر کے متعلق آب حیات میں یوں لکھا ہے کہ افسوس یہ ہے کہ اوروں کے کمال بھی انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور یہ امر ایسے شخص کے دامن پر نہایت بدنما دھپا ہے جو کمال کے ساتھ صلاحیت اور نیکوکاری کا خلط پہنے ہو۔ بزرگوں کی تحریری روایتیں اور تقریری حکایتیں ثابت کرتی ہیں، خواجہ حافظ شیرانی اور شیخ سعدی کی غزل پڑھی جائے تو وہ سر ہلانا گناہ سمجھتے تھے۔ آزاد کے ان خیالات کی تردید کرتے ہوئے تذکرہ گل رانا کے مصنف عبدالحی لکھتے ہیں کہ جب اس کی جانچ ہم ان کی کتاب نکات الشعراء سے کرتے ہیں تو حیرت کی کچھ انتہا نہیں رہتی، کیونکہ یہ بیان کس قدر واقعے کے خلاف ہے۔ میر سجاد میر صاحب کے زمانے میں ایک نوجوان شاعر تھے، تاہم اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ان کے ایک ایک شعر پر وجد کرتے ہیں اور 100 جگہ لکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق جب نکات الشعراء مترجم حمیدہ خاتون کی ورق گردانی کی جاتی ہے تو میر تقی میر کی شفاف شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مقدمے میں لکھا ہے کہ نکات الشعراء معلومات کا خزانہ ہے، یہ میر صاحب کی عہد جوانی کی یادگار دستاویز ہے۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے میر تقی میر کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ شاید میر صاحب کی شخصیت کو ہی بیان کرتا ہے۔ انہوں نے میر کو خوش مزاج، بد دماغ اور خودبین لکھا ہے۔ نکات الشعراء میں ہم اس سے مختلف میر کو دیکھتے ہیں۔ نکات الشعراء کا میر یارباش، زندہ دل، گپ شپ کرنے والا، میلوں ٹھیلوں کا عاشق، عرس میں راتیں گزارنے والا، بزرگوں کا حد درجہ ادب و احترام کرنے والا، دوستوں پر جان چھڑکنے والا، مخالفین کے لیے بھی نرم گوشہ رکھنے والا اور ان کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ جیسے جیسے ہم نکات الشعراء پڑھتے جاتے ہیں، میر صاحب کی شگفتہ اور زندہ دل شخصیت کے نقوش ابھرتے جاتے ہیں۔ یقیناً محمد حسین آزاد کی نگاہ سے نکات الشعراء گزرا ہی نہ تھا، ورنہ وہ میر کی شخصیت کے ساتھ ہرگز زیادتی نہ کرتے جو آب حیات میں ان سے سرزد ہوئی ہے۔ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اگر آزاد نے نکات الشعراء کا مطالعہ نہیں کیا تو میر جیسی عظیم شخصیت کے متعلق مطالعے کے باوجود اتنے کڑوے الفاظ کا استعمال کیوں کر کیا؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد نے یہ بیان تذکرہ شعراء اردو مجموعہ نقص سے اخذ کیا ہے۔ دوسری جگہ آزاد نے نکات الشعراء کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میر کہتے ہیں کہ ولی پر جو سخن لائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اس طرح ادوار کے متعلق ڈاکٹر احسن فاروقی لکھتے ہیں کہ ایک لہر ہے جو ولی سے اٹھتی ہے، میر اور سودا تک چڑھتی ہے اور پھر گرتی ہے اور غالب و انیس پر ختم ہو جاتی ہے۔ آزاد نے 150 سال کو جو اپنے تمام صفات میں ایک تھے 10-10 20-20 برس کا وقفہ دے کر خواہ مخواہ کاٹ کر 5 ٹکڑے کر دیے۔ فاروقی صاحب کا یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے، لیکن آزاد کا شاعری کو تقسیم کرنا اور اس کے ادوار بانٹنا اس لیے مختلف ہے کیونکہ ولی سے لے کر میر سے قبل تک شاعری اہام گوئی میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ میر اور سودا کے عہد میں عشق و عاشقی کا دور شروع ہوا اور غالب و انیس کے زمانے میں
शायरी नए दौर से गुजरती है, जिसमें इश्क व आशिकी के अलावा दूसरे मज़ामीन भी शामिल हो जाते हैं। दूसरी बात, ये एक लहर तो है, लेकिन मीर और गालिब के ज़माने में 100 साल का बड़ा वक्फा है। इसके अलावा आज़ाद ने मीर तक़ी मीर के मुतालिक लिखा है कि इन्होंने मीर सोज़ का तखल्लुस छीन लिया था। हाली ने आज़ाद को आब हयात लिखने के लिए खूब सराहा था। इन्होंने गालिब और मोमिन से मुतालिक आज़ाद को बहुत सा मवाद भी फराहम किया था। हाली बहुत से नामवर शोरा को आब हयात में शामिल न करने के सबब खफा तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हुए इन्हें चंद मशहूर शोरा की मुकम्मल सवानह के लिए दाद देते हैं। लिखते हैं कि मुसन्निफ ने कहीं ये दावा नहीं किया कि किसी दौर का कोई मुस्तनद शायर फर्वगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इसने हर दौर में से चंद शायर बतौर नमूना के इंतखाब कर लिए हैं और इससे इन तग़य्युरात का दिखाना मंजूर है जो हर एक दौर में ज़बान उर्दू पर वाक़े हुए हैं। अलबत्ता अगर मुसन्निफ तमाम शोराए उर्दू का हाल लिखता तो चंद नामी शायरों का जिक्र न करना महल एतराज़ था। इसके अलावा आज़ाद ने बाब हयात में हिंदू शोरा और शायरात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। हिंदू शोरा में दया शंकर नसीम का ही इंतखाब किया है। इन नक़ाइस के अलावा आब हयात में कुछ मकामात पर तज़ाद महसूस होता है, जिसकी निशानदही अबरार अब्दुल्लाह ने आब हयात के दीबाचे में भी की है, जिनमें अमीर खुसरो और वली को उर्दू गज़ल का ईजाद दहिंदा कहना, पहले वली के बारे में कहना कि वो किसी के शागिर्द नहीं थे, इसका मुस्तनद हवाला देना और दूसरी जगह इन्हें साद गुलशन का मुरीद बताना, अपने लखनऊ जाने के मुताल्लिक़ सौदा के बयान में 1858 और अनीस के बयान में 1857, सौदा की वफ़ात 1195 और मीर ज़ाहक की वफ़ात 1196 में तज़ाद यानी सौदा का मीर ज़ाहक की फ़ातिहा में शामिल होना और आरज़ू के बयान में शेर को आरज़ू के नाम से लिखना और नज़्म की तारीख़ में ग़ज़लबाश खां के नाम से लिखना वगैरह जैसे तज़ाद मौजूद हैं। अगरचे आज़ाद के तज़किरे, जिसे इन्होंने मशाहिर उर्दू की सवाने उम्री कहा है, में बहुत सी खामियां मौजूद हैं, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये किताब उर्दू अदब की तारीख़ और शायरी के अदवार की नुमाइंदगी करती है, जो आज़ाद की इंशा पर्दासी का नमूना है। तज़किरा गुल राना के मुसन्निफ़ अगर इसमें बहुत सी खामियां निकालते हैं, लेकिन जब वो अपने तज़किरे में मौलाना आज़ाद का जिक्र करते हैं तो आब हयात को इनकी सबसे बेहतर और उम्दा तसनीफ़ बताते हैं। अगरचे उन्होंने बुनियादी माख़ज़ से इस्तिफ़ादे का इजहार नहीं किया और कुछ बयान की बुनियाद आज़ाद का तख़य्युल है, फिर भी आब हयात मौलाना आज़ाद की बेशबहा मेहनत, काबिलियत और काविशों का नतीजा है। महमूद शिरानी का ये कौल कि आब हयात का बड़ा हिस्सा मजमूए नफ़्स माख़ूज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख़्याल है कि आपको इस मौजू से